السلام علیکم اینڈ گڈ مارننگ ٹو آل آف یو۔ ایک بار پھر آپ سبھی کا سواگت ہے آپ کے اپنے چینل ٹیارا اکیڈمی میں۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ سعادت حسن منٹو کے افسانوی مجموعہ کالی شلوار سے ریلیٹڈ ویڈیو ہیں۔ تو آئیے کالی شلوار پڑھنے سے پہلے ہم لوگ سعادت حسن منٹو کے بارے میں جان لیتے ہیں۔ تو ان کا جو نام ہے سعادت حسن تھا اور قلمی نام منٹو ہے، اور اصل نام ان کا سعادت حسن ہے، اور لکھنے کی ابتدا کے بعد منٹو ہی اصل نام ہو گیا۔ منٹو اسکول، کالج اور اپنے محلے میں ٹامی کے نام سے مشہور تھے۔ منٹو کے فرضی نام مفکر، کامریڈ، آدم، وٹنم کے حروف الٹ دینے سے منٹو ہو جاتا ہے، اور خواجہ ظہیر الدین تھے۔ منٹو 11 مئی 1912 کو سمبھرالا، ضلع لدھیانہ، پنجاب میں پیدا ہوئے تھے۔ منٹو کا انتقال 43 سال کی عمر میں بعارضۂ تپیدق 18 جنوری 1955 کو لاہور میں ہوا تھا، اور میانی صاحب لاہور میں دفن کیے گئے تھے۔ منٹو محض 42 سال 8 ماہ اور 4 دن جیے تھے۔ کسی نے بڑا نامور افسانہ نگار تھا سے تاریخ وفات نکالی ہے۔ سعادت حسن منٹو کا تعلق کشمیری منٹو ذات سے ہے۔ منٹو کے والد کا نام خواجہ غلام حسین ہے۔ منٹو کے والد کا نام خواجہ غلام حسن ہے اور والدہ کا نام سردار بیگم اور دادا خواجہ جمال الدین ہے۔ منٹو کے جد اعلیٰ خواجہ رحمت اللہ کاروبار کے سلسلے میں 19ویں صدی کے اوائل میں کشمیر سے ترک وطن کر کے پنجاب چلے آئے تھے۔ منٹو ایم اے و میڈیکل اسکول امرتسر میں چوتھی جماعت میں داخل ہوئے تھے۔ منٹو 10ویں کے امتحان میں 3 بار فیل ہوئے تھے۔ چوتھی کوشش میں مسلم ہائی اسکول امرتسر سے 1931 میں میٹرک کا امتحان پاس کیا تھا۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ وہ برابر اردو کے مضمون میں ہی فیل ہوئے۔ منٹو ایم اے و کالج امرتسر کے طالب علمی کے زمانے میں کالج میگزین ہلال کے مدیر مقرر ہوئے تھے۔ منٹو نے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں 1935 میں داخلہ لیا تھا، مگر تعلیم جاری نہ رکھ سکے تھے۔ منٹو کے اساتذہ خواجہ محمد عمر جان، فیض احمد فیض، صاحبزادہ محمود الظفر۔ منٹو کی شادی 26 اپریل 1929 کو صفیہ بیگم بنت خواجہ قمر الدین سے ہوئی تھی۔ منٹو کے 4 اولاد تھیں، ایک بیٹا عارف اور 3 بیٹیاں نزہت اور نصرت۔ منٹو کے ادبی رہنما باری علیگ ہیں۔ جیسا کہ خود منٹو نے کہا ہے کہ آج کل میں جو کچھ ہوں اس کے بنانے میں سب سے پہلا ہاتھ باری صاحب کا ہے۔ اگر امرتسر میں ان سے ملاقات نہ ہوتی اور متواتر 3 مہینے میں نے ان کی صحبت میں نہ گزارے ہوتے تو یقیناً میں کسی اور ہی راستے پر گامزن ہوتا۔ منٹو کی پہلی تحریر باری صاحب کے ہی زیر ادارت شائع ہونے والے اخبار مساوات میں شائع ہوئی تھی، اور منٹو نے اپنے ادبی سفر کا آغاز اسی روزنامہ میں کالم نگاری سے کیا تھا۔ منٹو نے اپنا اولین افسانہ تماشا کے عنوان سے لکھا تھا، جو باری علیگ کی ادارت میں شائع ہونے والے ہفت روزہ خلق امرتسر کے پہلے شمارے اگست 1934 میں شائع ہوا تھا۔ بعد میں اسے منٹو نے اپنے پہلے افسانوی مجموعے میں شامل کیا۔ منٹو کو 2 بار پاگل خانے میں داخل ہونا پڑا تھا۔ منٹو جنوری 1948 میں ہجرت کر کے پاکستان چلے گئے تھے۔ منٹو کا افسانہ ترقی پسند ایک طنزیہ افسانہ ہے جو منٹو کے ابتدائی افسانوں میں شامل ہے، اور جو پہلی دفعہ علی گڑھ میگزین میں شائع ہوا تھا۔ منٹو کا افسانہ بدتمیز بھی ایک طنزیہ افسانہ ہے جس میں ترقی پسندوں کی ذاتی کمزوریوں کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ منٹو کا اقوال: مجھے ہمیشہ آپ سے غرض رہی ہے گزرے ہوئے کل یا آنے والے کل کے متعلق۔ میں نے کبھی نہیں سوچا، جو ہونا تھا ہو گیا، جو ہونے والا ہے ہو جائے گا۔
ہاں، ایسی کہانی لکھنے کا فائدہ ہی کیا ہے؟ فادر جیسے چھوڑتے ہی ہر نتو خیرو سمجھ جائے۔ میں عشق کے بارے میں سوچتا ہوں تو صرف شہوانیت ہی نظر آتی ہے۔ عورت کو شہوانیت سے الگ کر کے دیکھتا ہوں تو پتھر کی مورت رہ جاتی ہے۔ دنیا کی جتنی لعنتیں ہیں، بھوک اس کی ماں ہے۔ یہ بھوک غداگری سکھاتی ہے، جرائم کی ترغیب دیتی ہے، عصمت فروشی پر مجبور کرتی ہے۔ چکی پیسنے والی عورت جو دن بھر کام کرتی ہے اور رات کو اطمینان سے سو جاتی ہے، میرے افسانوں کی ہیروئن نہیں ہو سکتی۔ میری ہیروئن چکلے کی ایک رنڈی ہو سکتی ہے جو رات کو جاگتی ہے اور دن کو سونے میں کبھی کبھی یہ ڈراؤنا خواب دیکھ کر اٹھ بیٹھتی ہے کہ بڑھاپا اس کے دروازے پر دستک دینے آیا ہے۔ میں غلاظت کو چھپاتا نہیں بلکہ اسے صاف کرتا ہوں۔ زمانے کی جس دور سے ہم گزر رہے ہیں، اگر آپ اس سے ناواقف ہیں تو میرے افسانے پڑھیے۔ اگر آپ ان افسانوں کو برداشت نہیں کر سکتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ زمانہ ناقابل برداشت ہے۔ اگر ویشیا کا ذکر فحش ہے تو اس کا وجود بھی فحش ہے۔ اگر اس کا ذکر ممنوع ہے تو اس کا پیشہ بھی ممنوع ہونا چاہیے۔ ویشیا کے پیشے کو مٹانے اور اس کا وجود خود بخود مٹ جائے گا۔ جو چیز ہے اس کو منوعاً کیوں نہیں پیش کیا جائے؟ ٹاٹ کو ایٹلس کیوں بنایا جائے؟ غلاظت کے ڈھیر کو عود و عنبر کے انبار میں کیوں تبدیل کیا جائے؟ حقیقت سے انحراف کیا ہمیں بہتر انسان بننے میں ممدو معاون ہو سکتا ہے؟ منٹو کے کارنامے ناول بغیر عنوان کے، طبع اول 1954، طبع دوم 1983۔ یہ منٹو کا اکلوتا ناول ہے۔ افسانوی مجموعہ ہیں ان کے آتش پارے 1936 میں۔ یہ پہلا افسانوی مجموعہ ہے اور اس میں کل 8 افسانے شامل ہیں۔ منٹو کے افسانے 1940 میں، اس میں 26 افسانے شامل ہیں۔ لذت سنگ 1948 میں، اس میں 3 افسانے شامل ہیں۔ سیاہ حاشیے 1948 میں، اس میں 31 ہیں۔ لذت سنگ اس میں 3 ہیں۔ سیاہ حاشیے 1948، اس میں 31 ہیں۔ چگد 1948 ہیں اور اس میں 9 افسانے شامل ہیں۔ ٹھنڈا گوشت 1950، اس میں 8 افسانے شامل ہیں۔ خالی بوتلیں خالی ڈبے 1950، اس میں 13 افسانے ہیں۔ بادشاہ کا خاتمہ 1951، 11 افسانے ہیں۔ یزید 1951، 9 افسانے ہیں۔ نمرود کی کھدائی 1952، 12 افسانے ہیں۔ سڑک کے کنارے 1953، 11 افسانے ہیں۔ اوپر نیچے اور درمیاں 1954۔ سرکنڈوں کے پیچھے 1954، اس میں 13 افسانے ہیں۔ فندنے 1954، اس میں 11 افسانے ہیں۔ شکاری عورتیں 1956، اس میں 12 ہیں۔ بغیر اجازت 1955، اس میں 11 افسانے ہیں۔ برقعے 1955، اس میں بھی 11 افسانے ہیں۔ رتی ماشا تولا 1956، اس میں 10 افسانے ہیں۔ طنز و مزاح کے مجموعے منٹو کے مضامین 1942، تلخ، ترش اور شیریں 1954، اوپر نیچے اور درمیاں 1954۔ اب ڈراموں کے مجموعے ہیں آؤ 1940، منٹو کے ڈرامے 1940، جنازے 1942، تین عورتیں 1942، افسانے اور ڈرامے 1943، کروٹ 1946، شیطان 1954۔ تقسیم ہند کے موضوع پر منٹو کے افسانے: توبہ ٹیک سنگھ، موزیل، ٹھنڈا گوشت، کھول دو، سہائے، رام کھلاون، گورمکھ سنگھ کی وصیت، یزید، ہر نام کور، ڈارلنگ، عزت کے لیے، وہ لڑکی، انجام بخیر۔ خاکوں کے مجموعے: عصمت چغتائی 1948، گنجے فرشتے 1952، نور جہاں سرور جہاں 1952، لاؤڈ اسپیکر 1955۔ اب منٹو کے کل 22 خاکے ہیں اور منٹو کے 5 افسانے: کالی شلوار، دھواں، بو، ٹھنڈا گوشت، کھول دو اور ایک ڈرامہ، اوپر نیچے درمیاں، جس پر فحاشی کا الزام
کے تحت فوجداری مقدمے چلائے گئے تھے۔ ان میں سے ابتدائی 3 کہانیوں پر مقدمات برطانوی دور حکومت میں قائم ہوئے اور بقیہ 3 تحریروں پر مملکت پاکستان میں۔ منٹو کے متعلق مختلف آراء و خیالات ہیں، جیسے کہ شہزادہ منظر نے منٹو کو غیر شعوری، ترقی پسند اور کرشن چندر کو شعوری ترقی پسند قرار دیا ہے۔ محمد حسن عسکری نے منٹو کو موضوع اور حیت کا پیشہ ور کہا ہے۔ منٹو کو شہید جنس کہا گیا ہے۔ جس نے سعادت حسن منٹو کے ہاں مذہب کی جگہ لے لی ہے وہ عزیز احمد ہیں۔ محمد حسن نے منٹو کو اردو کا برنارڈ شاہ کہا ہے۔ ممتاز قریشی کے مطابق منٹو ایک فطری فنکار ہیں اور منٹو خدا تیرے قلم میں اور زہر بھر دے کرشن چندر کا ہے۔ تو آئیے اب ہم لوگ دیکھتے ہیں کالی شلوار کے بارے میں۔ دہلی آنے سے پہلے وہ امبالہ چھاؤنی میں تھی، جہاں کئی گورے اس کے گاہک تھے۔ ان گوروں سے ملنے جلنے کے باعث وہ انگریزی کے 10-15 جملے سیکھ گئی تھی۔ ان کو وہ عام گفتگو میں استعمال نہیں کرتی تھی، لیکن جب وہ دہلی میں آئی اور اس کا کاروبار نہ چلا تو ایک روز اس نے اپنی پڑوسن تمنچا جان سے کہا، "دس لیف ویری بیڈ"، یعنی یہ زندگی بہت بری ہے، جبکہ کھانے ہی کو نہیں ملتا۔ امبار چھاؤنی میں اس کا دھندا بہت اچھی طرح چلتا تھا۔ چھاؤنی کے گورے شراب پی کر اس کے پاس آ جاتے تھے۔ وہ 3-4 گھنٹوں ہی میں 8-10 گوروں کو نپٹا کر 20-30 روپے پیدا کر لیا کرتی تھی۔ یہ گورے اس کے ہم وطنوں کے مقابلے میں بہت اچھے تھے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ ایسی زبان بولتے تھے جس کا مطلب سلطانہ کی سمجھ میں نہیں آتا تھا، مگر اس کی زبان میں یہ لا علمی اس کے حق میں بہت اچھی ثابت ہوتی تھی۔ اگر وہ اس سے کچھ رعایت چاہتے تو وہ سر ہلا کر کہہ دیا کرتی تھی، "صاحب ہماری سمجھ میں تمہاری بات نہیں آتا"، اور اگر وہ اس سے ضرورت سے زیادہ چھیڑ چھاڑ کرتے تو وہ ان کو اپنی زبان میں گالیاں دینا شروع کر دیتی تھی۔ وہ حیرت میں اس کے منہ کی طرف دیکھتے تو وہ ان سے کہتی، "صاحب تم ایک دم الو کا پٹھا ہے، حرام زادہ ہے، سمجھا"۔ یہ کہتے وقت وہ اپنے لہجے میں سختی پیدا نہ کرتی، بلکہ بڑے پیار کے ساتھ ان سے باتیں کرتی۔ یہ گورے ہنس دیتے اور ہنستے وقت وہ سلطانہ کو بالکل الو کے پٹھے دکھائی دیتے۔ مگر یہاں دہلی میں جب سے وہ آئی تھی، ایک گورا بھی اس کے یہاں نہیں آیا۔ 3 مہینے اس کو ہندوستان کے شہر میں رہتے ہو گئے تھے، جہاں اس نے سنا تھا کہ بڑے لاٹ صاحب رہتے ہیں جو گرمیوں میں شملے چلے جاتے ہیں، مگر صرف 6 آدمی اس کے پاس آئے تھے، صرف 6، یعنی مہینے میں 2، اور ان 6 گاہکوں سے اس نے خدا جھوٹ نہ بلوائے تو 18.5 روپے وصول کیے تھے۔ 3 روپے سے زیادہ پر کوئی مانتا ہی نہیں تھا۔ سلطانہ نے ان میں سے 5 آدمیوں کو اپنا ریٹ 10 روپے بتایا تھا، مگر تعجب کی بات ہے کہ ان میں سے ہر ایک نے یہی کہا، "بھائی ہم 3 روپے سے 1 کوڑی زیادہ نہ دیں گے"۔ نہ جانے کیا بات تھی کہ ان میں سے ہر ایک نے اسے صرف 3 روپے کے قابل سمجھا۔ چنانچہ جب چھٹا آیا تو اس نے خود اس سے کہا، "دیکھو میں 3 روپے ایک ٹیم کے لوں گی، اس سے 1 ادھیلا تم کم کہو تو میں نہ لوں گی، اب تمہاری مرضی ہو تو رہو ورنہ جاؤ"۔ چھٹے آدمی نے یہ بات سن کر تکرار نہ کی اور اس کے ہاں ٹھہر گیا۔ جب دوسرے کمرے میں دروازے بند کر کے وہ اپنا کوٹ اتارنے لگا تو سلطانہ نے کہا، "لائیے 1 روپیہ دودھ کا"۔ اس نے 1 روپیہ تو نہ دیا، لیکن نئے بادشاہ کی چمکتی ہوئی اٹھنی جیب میں سے نکال کر اس کو دے دی، اور سلطانہ نے بھی چپکے سے لے لی کہ چلو جو آیا غنیمت ہے۔ 18.5 روپے 3 مہینوں میں، 20 روپے ماہوار تو اس کوٹھے کا کرایہ تھا، جس کو مالک
مکان انگریزی زبان میں فلیٹ کہتا تھا۔ اس فلیٹ میں ایسا پاخانہ تھا جس میں زنجیر کھینچنے سے ساری گندگی پانی کے زور سے ایک دم نیچے نل میں غائب ہو جاتی تھی اور بڑا شور ہوتا تھا۔ شروع میں تو اس شور نے اسے بہت ڈرایا تھا۔ پہلے دن جب وہ رفع حاجت کے لیے اپنے پاخانے میں گئی تو اس کے کمر میں شدت کا درد ہو رہا تھا۔ فارغ ہو کر جب اٹھنے لگی تو اس نے لٹکی ہوئی زنجیر کا سہارا لیا تو زنجیر کو دیکھ کر اس نے خیال آیا چونکہ یہ مکان خاص ہم لوگوں کی رہائش کے لیے تیار کیے گئے ہیں، یہ زنجیر اس لیے لگائی گئی ہے کہ اٹھتے وقت تکلیف نہ ہو اور سہارا مل جایا کرے۔ مگر جو ہی اس نے زنجیر کو پکڑ کر اٹھنا چاہا، اوپر کھٹ کھٹ سی ہوئی اور پھر ایک دم پانی اور شور کے ساتھ باہر نکلا کہ ڈر کے مارے اس کے منہ سے چیخ نکل گئی۔ خدا بخش دوسرے کمرے میں اپنا فوٹوگرافی کا سامان درست کر رہا تھا اور صاف بوتل میں ہائیڈروکونین ڈال رہا تھا کہ اس نے سلطانہ کی چیخ سنی۔ دوڑ کر وہ باہر نکلا اور سلطانہ سے پوچھا، کیا ہوا؟ یہ چیخ تمہاری تھی؟ سلطانہ کا دل دھڑک رہا تھا۔ اس نے کہا، یہ موا پیخانہ ہے یا کیا ہے؟ بیچ میں یہ ریل گاڑیوں کی طرح زنجیر کیا لٹکا رکھی ہے؟ میری کمر میں درد تھا، میں نے کہا چلو اس کا سہارا لے لوں گی، پر اس موئی زنجیر کو چھیڑنا نہ تھا کہ وہ دھماکہ ہوا کہ میں تم سے کیا کہوں۔ اس پر خدا بخش بہت ہنسا تھا اور اس نے سلطانہ کو اس پخانے کی بابت سب کچھ بتا دیا تھا کہ یہ نئے فیشن کا ہے جس میں زنجیر ہلانے سے سب گندگی نیچے زمین میں دھس جاتی ہے۔ خدا بخش اور سلطانہ کا آپس میں کیسے سمبندھ ہوا، یہ ایک لمبی کہانی ہے۔ خدا بخش راولپنڈی کا تھا۔ انٹرنس پاس کرنے کے بعد اس نے لاری چلانا سیکھا۔ چنانچہ 4 برس تک وہ راولپنڈی اور کشمیر کے درمیان لاری چلانے کا کام کرتا رہا۔ اس کے بعد کشمیر میں اس کی دوستی ایک عورت سے ہو گئی۔ اس کو بھگا کر وہ لاہور لے آیا۔ لاہور میں چونکہ اس کو کوئی کام نہ ملا، اس لیے اس نے عورت کو پیشے پر بٹھا دیا۔ 2-3 برس تک یہ سلسلہ جاری رہا اور وہ عورت کسی اور کے ساتھ بھاگ گئی۔ خدا بخش کو معلوم ہوا کہ وہ امبالے میں ہے۔ وہ اس کی تلاش میں امبالے آیا، جہاں اس کو سلطانہ مل گئی۔ سلطانہ نے اس کو پسند کیا، چنانچہ دونوں کا سمبندھ ہو گیا۔ خدا بخش کے آنے سے ایک دم سلطانہ کا کاروبار چمک اٹھا۔ عورت چونکہ ضعیف اعتقاد تھی، اس لیے اس نے سمجھا کہ خدا بخش بڑا بھگوان ہے جس کے آنے سے اتنی ترقی ہو گئی۔ چنانچہ اس خوش اعتقادی سے خدا بخش کی اوقات ان کی نظروں میں اور بھی بڑھا دی۔ خدا بخش آدمی محنتی تھا، سارا دن ہاتھ پر ہاتھ دھر کر بیٹھنا پسند نہیں کرتا تھا۔ چنانچہ اس نے ایک فوٹوگرافر سے دوستی پیدا کی جو ریلوے اسٹیشن کے باہر منٹ کیمرے سے فوٹو کھینچا کرتا تھا۔ اس سے اس نے فوٹو کھینچنا سیکھ لیا۔ پھر سلطانہ سے 60 روپے لے کر کیمرہ بھی خرید لیا۔ آہستہ آہستہ ایک پردہ بنوایا، 2 کرسیاں خریدیں اور فوٹو دھونے کا سب سامان لے کر اس نے علیحدہ اپنا کام شروع کر دیا۔ کام چل نکلا۔ چنانچہ اس نے تھوڑی دیر کے بعد اپنا اڈہ امبالے چھاؤنی میں قائم کر دیا۔ یہاں وہ گوروں کے فوٹو کھینچتا رہتا۔ 1 مہینے کے اندر اندر اس کی چھاؤنی کے متعدد گوروں سے واقفیت ہو گئی۔ چنانچہ وہ سلطانہ کو وہیں لے گیا۔ یہاں چھاؤنی میں خدا بخش کے ذریعے سے کئی گورے سلطانہ کے مستقل گاہک بن گئے اور اس کی آمدنی پہلے سے دوگنی ہو گئی۔ سلطانہ نے کانوں کے لیے بندے خریدے، 5.5 تولے کے 8 کنگنیاں بھی بنوا لی، 10-15 اچھی ساڑیاں بھی جمع کر لیں۔ گھر میں فرنیچر وغیرہ بھی آ گیا۔ قصہ منتصر یہ کہ امبالہ چھاؤنی میں وہ بڑی خوشحال تھی، مگر یکایکی نہ جانے خدا بخش کے دل میں کیا سمائی کہ اس نے دہلی جانے کی ٹھان لی۔
سلطانہ انکار کیسے کرتی، جبکہ خدا بخش کو اپنے لیے بہت مبارک خیال کرتی تھی۔ اس نے خوشی خوشی دہلی جانا قبول کر لیا، بلکہ اس نے یہ بھی سوچا کہ اتنے بڑے شہر میں جہاں لاٹ صاحب رہتے ہیں اس کا دھندا اور بھی اچھا چلے گا۔ اپنی سہیلیوں سے وہ دہلی کی تعریف سن چکی تھی، پھر وہاں حضرت نظام الدین اولیاء کی خانقاہ تھی جس سے اسے بے حد عقیدت تھی۔ چنانچہ جلدی جلدی گھر کا بھاری سامان بیچ باچ کر وہ خدا بخش کے ساتھ دہلی آ گئی۔ یہاں پہنچ کر خدا بخش نے 20 روپے ماہوار پر ایک چھوٹا سا فلیٹ لے لیا جس میں وہ دونوں رہنے لگے۔ ایک ہی قسم کے نئے مکانوں کی لمبی سی قطار سڑک کے ساتھ ساتھ چلی گئی تھی۔ میونسپل کمیٹی نے شہر کا ایک حصہ خاص قصبوں کے لیے مقرر کر دیا تھا تاکہ وہ شہر میں جگہ جگہ اپنے اڈے نہ بنائیں۔ نیچے دکانیں تھیں اور اوپر 2 منزلہ رہائشی فلیٹ، چونکہ سب عمارتیں ایک ہی ڈیزائن کی تھیں اس لیے شروع میں سلطانوں کو اپنا فلیٹ تلاش کرنے میں بہت دقت ہوتی تھی، پر جب نیچے لانڈری والے نے اپنا بورڈ گھر کی پیشانی پر لگا دیا تو اس کو ایک پکی نشانی مل گئی، یہاں میلے کپڑوں کی دھلائی کی جاتی ہے۔ یہ بورڈ پڑھتے ہی وہ اپنا فلیٹ تلاش کر لیا کرتی تھی۔ اسی طرح اس نے اور بہت سی نشانیاں قائم کر لی تھیں۔ مثلاً بڑے بڑے حروف میں جہاں کوئلوں کی دکان لکھا تھا وہاں اس کی سہیلی ہیرا بائی رہتی تھی جو کبھی ریڈیو گھر میں گانے جایا کرتی تھی۔ جہاں شرفا کے کھانے میں اعلیٰ انتظام ہے لکھا تھا وہاں اس کی دوسری سہیلی مختار رہتی تھی۔ نواڑ کے کارخانے کے اوپر انوری رہتی تھی جو اسی کارخانے کے سیٹھ کے پاس ملازم تھی۔ چونکہ سیٹھ صاحب کو رات کے وقت اپنے کارخانے کی دیکھ بھال کرنا ہوتی تھی اس لیے وہ انوری کے پاس ہی رہتے تھے۔ دکان کھولتے ہی گاہک تھوڑے ہی آتے ہیں، چنانچہ جب 1 مہینے تک سلطانہ بیکار رہی تو اس نے یہی سوچ کر اپنے دل کو تسلی دی، پر جب 2 مہینے گزر گئے اور کوئی آدمی اس کے کوٹھے پر نہ آیا تو اسے بہت تشویش ہوئی۔ اس نے خدا بخش سے کہا، کیا بات ہے خدا بخش، 2 مہینے آج پورے ہو گئے ہیں، ہمیں یہاں آئے ہوئے کسی نے ادھر کا رخ ہی نہیں کیا۔ مانتی ہوں آج کل بازار بہت مندہ ہے، پر اتنا مندہ بھی تو نہیں کہ مہینے بھر میں کوئی شکل دیکھنے ہی میں نہ آئے۔ خدا بخش کو یہ بات بہت عرصے سے کھٹک رہی تھی مگر وہ خاموش تھا، پر جب سلطانہ نے خود بات چھیڑی تو اس نے کہا، میں کئی دنوں سے اس کی بابت سوچ رہا ہوں۔ ایک بات سمجھ میں آتی ہے کہ وہ یہ کہ جنگ کی وجہ سے لوگ باغ دوسرے دھندوں میں پڑ کر ادھر کا راستہ بھول گئے ہیں یا پھر یہ ہو سکتا ہے کہ وہ اس کے آگے کچھ کہنے ہی والا تھا کہ سیڑھیوں پر کسی کے چڑھنے کی آواز آئی۔ خدا بخش اور سلطانہ دونوں اس آواز کی طرف متوجہ ہوئے۔ تھوڑی دیر کے بعد دستک ہوئی۔ خدا بخش نے لپک کر دروازہ کھولا۔ ایک آدمی اندر داخل ہوا۔ یہ پہلا گاہک تھا جس نے 3 روپے میں سودا طے ہوا۔ اس کے بعد 5 اور آئے، یعنی 3 مہینے میں 6، جن سے سلطانہ نے صرف 18.5 روپے وصول کیے۔ 20 روپے ماہوار تو فلیٹ کے کرائے میں چلے جاتے تھے، پانی کا ٹیکس اور بجلی کا بل جدا تھا۔ اس کے علاوہ گھر کے دوسرے خرچے تھے، کھانا پینا، کپڑے لتے، دوا دار اور آمدن کچھ بھی نہیں تھی۔ 18.5 روپے 3 مہینوں میں آئیں تو اسے آمدن تو نہیں کہہ سکتے۔ سلطانہ پریشان ہو گئی۔ 5.5 تولے کی 8 کنگنیاں جو اس نے امبالے میں بنوائی تھی آہستہ آہستہ بک گئیں۔ آخری کنگنی کی جب باری آئی تو اس نے خدا بخش سے کہا، تم میری سنو اور چلو امبالے میں، یہاں کیا دھرا ہے؟ بھائی ہوگا، پر ہمیں تو یہ شہر راس نہیں آیا، تمہارا کام بھی وہاں خوب چلتا تھا، چلو وہیں چلتے ہیں، جو نقصان ہوا اس کو اپنا سر صدقہ سمجھو، اس کنگنی کو بیچ کر آؤ، میں اسباب وغیرہ باندھ کر تیار رکھتی ہوں، آج رات کی گاڑی ہے، یہاں سے چل دیں گے۔ خدا بخش نے کنگنی سلطانہ کے ہاتھ سے لے لی اور کہا، نہیں جان، میں امبالہ اب نہیں جائیں گے، یہیں دہلی میں رہ کر کمائیں گے، یہ تمہاری چوڑیاں سب کی سب یہیں واپس آئیں گی، اللہ پر بھروسہ رکھو، وہ بڑا کارساز ہے، یہاں بھی وہ کوئی نہ کوئی اسباب بنا ہی دے گا۔ سلطانہ چپ ہو رہی، چنانچہ آخری کنگنی بھی ہاتھ میں اتر گئی۔ بچے ہاتھ دیکھ کر اس کو بہت دکھ ہوتا تھا، پر کیا کرتی، پیٹ بھی تو آخر کسی ہیلے سے
भरना था। जब 5 महीने गुजर गए और आमदन खर्च के मुकाबले में चौथाई से भी कुछ कम रही तो सुल्ताना की परेशानी और ज़्यादा बढ़ गई। खुदा बख्श भी अब सारा दिन घर से गायब रहने लगा था। सुल्ताना को उसका भी दुख था। उसमें कोई शक नहीं कि पड़ोस में उसकी 2-3 मिलने वालियाँ मौजूद थीं जिसके साथ वो अपना वक्त काट सकती थी। हर रोज़ उनके यहाँ जाना और घंटों बैठे रहना उसको बहुत बुरा लगता था। चुनांचे आहिस्ता आहिस्ता उसने अपनी सहेलियों से मिलना जुलना बिल्कुल तर्क कर दिया। सारा दिन वो अपने सुनसान मकान में बैठी रहती, कभी छालियाँ काटती रहती, कभी अपने पुराने और फटे हुए कपड़ों को सीती रहती और कभी बाहर बालकनी में आकर जंगले के साथ खड़ी हो जाती और सामने रेलवे शेड में साकित और मुतहर्रिक इंजनों की तरफ घंटों बेमतलब देखती रहती। सड़क के दूसरी तरफ माल गोदाम था जो उस कोने से उस कोने तक फैला हुआ था। दाहिने हाथ को लोहे की छत के नीचे बड़ी बड़ी गांठें पड़ी रहती थीं और हर किस्म के माल असबाब के ढेर से लगे रहते थे। बाएं हाथ को खुला मैदान था जिसमें बेशुमार रेल की पटरियां बिछी हुई थीं। धूप में लोहे की ये पटरियां चमकती तो सुल्ताना अपने हाथों की तरफ देखती जिन पर नीली नीली रगें बिल्कुल इन पटरियों की तरह उभरी रहती थीं। इस लंबे और खुले मैदान में हर वक्त इंजन और गाड़ियां चलती रहती थीं, कभी इधर कभी उधर। इन इंजनों और गाड़ियों की छक छक और फक फक सदा गूंजती रहती थी। सुबह सवेरे जब वो उठकर बालकनी में आती तो एक अजीब समा उसे नजर आता। धुंधलके में इंजनों के मुंह में से गाढ़ा गाढ़ा धुआं निकलता था और गदले आसमान के जानिब मोटे और भारी आदमियों की तरह उठता दिखाई देता था। भाप के बड़े बड़े बादल भी एक शोर के साथ पटरियों से उठते थे और आँख झपकने के देर में हवा के अंदर घुल मिल जाते थे। फिर कभी कभी जब वो गाड़ी के किसी डब्बे को जिसे इंजन ने धक्का देकर छोड़ दिया हो अकेले पटरियों पर चलता देखती तो उसे अपना ख्याल आता। वो सोचती कि उसे भी किसी ने ज़िंदगी की पटरी पर धक्का देकर छोड़ दिया है और वो खुद ब खुद जा रही है। दूसरे लोग कांटे बदल रहे हैं और वो चली जा रही है न जाने कहाँ। फिर एक रोज़ ऐसा आएगा जब उस धक्के का ज़ोर आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाएगा और वो कहीं रुक जाएगी किसी ऐसे मकाम पर जो उसका देखा भाला ना होगा। यूँ तो वो बेमतलब घंटों रेल की इन टेढ़ी बांकी पटरियों और ठहरे और चलते हुए इंजनों की तरफ देखती रहती थी, पर तरह तरह के ख्याल उसके दिमाग में आते रहते थे। अम्बाला छावनी में जब वो रहती थी तो स्टेशन के पास ही उसका मकान था, मगर वहाँ उसने कभी इन चीज़ों को ऐसी नज़रों से नहीं देखा था। अब तो कभी कभी उसके दिमाग में ये भी ख्याल आता है कि ये जो सामने रेल की पटरियों का जाल सा बिछा है और जगह जगह से भाप और धुआं उठ रहा है, एक बहुत बड़ा चकला है। बहुत सी गाड़ियां हैं जिनको चंद मोटे मोटे इंजन इधर उधर धकेलते रहते हैं। सुल्ताना को तो बाज़ औकात ये इंजन सेठ मालूम होते जो कभी कभी अम्बाला में उसके यहाँ आया करते थे। फिर कभी कभी जब वो किसी इंजन को आहिस्ता आहिस्ता गाड़ियों की कतार के पास से गुजरता देखती तो उसे ऐसा महसूस होता कि कोई आदमी चकले के किसी बाजार में से ऊपर कोठों की तरफ देखता जा रहा है। सुल्ताना समझती थी कि ऐसी बात सोचना दिमाग की खराबी का बास है। चुनांचे जब उस किस्म का ख्याल उसको आने लगा तो उसने बालकनी में जाना छोड़ दिया। खुदा बख्श ने उससे बारहा कहा, देखो मेरे हाल पर रहम करो, यहाँ घर में रहा करो। मैं सारा दिन यहाँ बीमारों की तरह पड़ी रहती हूँ। मगर उसने हर बार सुल्ताना से ये कहकर उसकी तशबीह कर दी, जाने मन मैं बाहर कुछ कमाने की फ़िक्र कर रहा हूँ। अल्लाह ने चाहा तो चंद दिनों ही में बेड़ा पार हो जाएगा। पूरे 5 महीने हो गए थे मगर अभी तक ना सुल्ताना का बेड़ा पार हुआ था ना खुदा बख्श का। मुहर्रम का महीना सर पर आ रहा था मगर सुल्ताना के पास काले कपड़े बनवाने के लिए कुछ भी ना था। मुख्तार ने लेडी हैमिल्टन की एक नई वज़ा की कमीज़ बनवाई थी जिसकी आस्तीनें काली जॉर्जेट की थी। उसके साथ मैचिंग करने के लिए उसके पास काली साटन की शलवार थी जो काजल की तरह चमकती थी।
انوری نے ریشمی جارجٹ کے ایک بڑی نفیس ساڑی خریدی تھی۔ اس نے سلطانہ سے کہا تھا کہ وہ اس ساڑی کے نیچے سفید بوسکی کا پیٹی کوٹ پہنے گی کیونکہ یہ نیا فیشن ہے۔ اس ساڑی کے ساتھ پہننے کو انوری کالی مخمل کا ایک جوتا لائی تھی جو بڑا نازک تھا۔ سلطانہ نے جب یہ تمام چیزیں دیکھی تو اس کو اس احساس نے بہت دکھ دیا کہ وہ محرم منانے کے لیے ایسا لباس خریدنے کی استطاعت نہیں رکھتی۔ انوری اور مختار کے پاس یہ لباس دیکھ کر جب وہ گھر آئی تو اس کا دل بہت مغموم تھا۔ اسے ایسا معلوم ہوتا تھا کہ پھوڑا سا اس کے اندر پیدا ہو گیا ہے۔ گھر بالکل خالی تھا۔ خدا بخش حسب معمول باہر تھا۔ دیر تک وہ دری پر گاؤ تکیہ سر کے نیچے رکھ کر لیٹی رہی۔ جب اس کی گردن اونچائی کے باعث اکڑ سی گئی تو اٹھ کر باہر بالکنی میں چلی گئی تاکہ غم افزا خیالات کو اپنے دماغ میں سے نکال دے۔ سامنے پٹریوں پر گاڑیوں کے ڈبے کھڑے تھے پر انجن کوئی بھی نہ تھا۔ شام کا وقت تھا، چھڑکاو ہو چکا تھا، اس لیے گرد و غبار دب گیا تھا۔ بازار میں ایسے آدمی چلنے شروع ہو گئے تھے جو تاک جھانک کرنے کے بعد چپ چاپ گھروں کا رخ کرتے ہیں۔ ایسے ہی ایک آدمی نے گردن اونچی کر کے سلطانہ کی طرف دیکھا۔ سلطانہ مسکرا دی اور اس کو بھول گئی کہ اب سامنے پٹریوں پر ایک انجن نمودار ہو گیا تھا۔ سلطانہ نے غور سے اس کی طرف دیکھنا شروع کیا اور آہستہ آہستہ یہ خیال اس کے دماغ میں آیا کہ انجن نے بھی کالا لباس پہن رکھا ہے۔ یہ عجیب و غریب خیال دماغ میں سے نکالنے کی خاطر جب اس نے سڑک کی جانب دیکھا تو اسے وہی آدمی بیل گاڑی کے پاس کھڑا نظر آیا جس نے اس کی طرف للچائی نظروں سے دیکھا تھا۔ سلطانہ نے اسے ہاتھ سے اشارہ کیا۔ اس آدمی نے ادھر ادھر دیکھ کر ایک لطیف اشارے سے پوچھا، کدھر سے آؤں؟ سلطانہ نے اسے راستہ بتا دیا۔ وہ آدمی تھوڑی دیر کھڑا رہا مگر پھر میں بھی الو کی پٹھی نہیں، مگر وہ آدمی خدا بخش جو تمہارے ساتھ رہتا ہے ضرور الو کا پٹھا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ کئی دنوں سے ایک ایسے خوددار سیدہ فقیر کے پاس اپنی قسمت کھلوانے کی خاطر جا رہا ہے جس کی اپنی قسمت زنگ لگے تالے کی طرح بند ہے۔ یہ کہہ کر شنکر ہنسا۔ اس پر سلطانہ نے کہا، تم ہندو ہو اس لیے ہمارے ان بزرگوں کا مذاق اڑاتے ہو؟ شنکر مسکرایا، ایسی جگہوں پر ہندو مسلم سوال پیدا نہیں ہوا کرتے۔ پنڈت مالویہ اور مسٹر جناح اگر یہاں آئیں تو وہ بھی شریف آدمی بن جائیں۔ جانے تم کیا اوٹ پٹانگ باتیں کرتے ہو؟ بولو رہو گے اس شرط پر جو میں پہلے بتا چکا ہوں۔ سلطانہ اٹھ کھڑی ہوئی، تو جاؤ راستہ پکڑو۔ شنکر آرام سے اٹھا۔ پتلون کی جیبوں میں سے اس نے اپنے دونوں ہاتھ ٹھونسے اور جاتے ہوئے کہا، میں کبھی کبھی اس بازار سے گزرا کرتا ہوں۔ جب بھی تمہیں میری ضرورت ہو بلا لینا، میں بہت کام کا آدمی ہوں۔ شنکر چلا گیا اور سلطانہ کالے لباس کو بھول کر دیر تک اس کے متعلق سوچتی رہی۔ اس آدمی کی باتوں نے اس کے دکھ کو بہت ہلکا کر دیا تھا۔ اگر وہ امبالے میں آیا ہوتا جہاں کی وہ خوشحال تھی تو اس نے کسی اور رنگ میں اس آدمی کو دیکھا ہوتا اور بہت ممکن ہے کہ اسے دھکے دے کر باہر نکال دیا ہوتا، مگر یہاں چونکہ وہ بہت اداس رہتی ہے اس لیے شنکر کی باتیں اسے پسند آئیں۔ شام کو جب خدا بخش آیا تو سلطانہ نے اس سے پوچھا، تم آج سارا دن کدھر غائب رہے ہو؟ شنکر بیٹھا تھا، یہ سن کر لیٹ گیا۔ میں کیا فرماؤں؟ کچھ تم ہی فرماؤ، بلایا تمہیں نے مجھے۔ جب سلطانہ کچھ نہ بولی تو وہ اٹھ بیٹھا۔ میں سمجھا، لو اب مجھ سے سنو، جو کچھ تم نے سمجھا غلط ہے۔ میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں جو کچھ دے کر جاتے ہیں۔ ڈاکٹروں کی طرح میری بھی فیس ہے، مجھے جب بلایا جائے تو فیس دینا ہی پڑتی ہے۔ سلطانہ یہ سن کر چکرا گئی مگر اس کے باوجود اسے بے اختیار ہنسی آ گئی۔ آپ کام کیا کرتے ہیں؟ شنکر نے جواب دیا، یہی جو تم لوگ کرتے ہو۔ کیا؟ تم کیا کرتی ہو؟ میں کچھ بھی نہیں کرتی۔ میں بھی کچھ نہیں کرتا، سلطانہ نے بھننا کر کہا۔ یہ تو کوئی بات نہیں ہوئی،
آپ کچھ نہ کچھ تو ضرور کرتے ہوں گے۔ شنکر نے بڑے اطمینان سے جواب دیا، تم بھی کچھ نہ کچھ ضرور کرتی ہوگی۔ جھک مارتی ہو؟ میں بھی جھک مارتا ہوں۔ تو آؤ دونوں جھک ماریں۔ میں حاضر ہوں، مگر جھک مارنے کے دام میں کبھی نہیں دیا کرتا۔ ہوش کی دوا کرو، یہ لنگر خانہ نہیں اور میں بھی والنٹیر نہیں۔ سلطانہ یہاں رک گئی۔ اس نے پوچھا، یہ والنٹیر کون ہوتے ہیں؟ شنکر نے جواب دیا، الو کے پٹھے۔ بڑی پھرتی سے اوپر چلا آیا۔ سلطانہ نے اسے دری پر بٹھایا۔ جب وہ بیٹھ گیا تو اس نے سلسلہ گفتگو شروع کرنے کے لیے کہا، آپ اوپر آتے ڈر رہے تھے۔ وہ آدمی یہ سن کر مسکرایا، تمہیں کیسے معلوم ہوا؟ ڈرنے کی بات ہی کیا تھی؟ اس پر سلطانہ نے کہا، یہ میں نے اس لیے کہا کہ آپ دیر تک وہیں کھڑے رہیں اور پھر کچھ سوچ کر ادھر آئیں۔ وہ یہ سن کر پھر مسکرایا، تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے۔ میں تمہارے اوپر والے لفٹ کی طرف دیکھ رہا تھا۔ وہاں کوئی عورت کھڑی ایک مرد کو ٹھینگا دکھا رہی تھی۔ مجھے یہ منظر پسند آیا۔ پھر بالکنی میں سبز بلب روشن ہوا تو میں کچھ دیر کے لیے ٹھہر گیا۔ سبز روشنی مجھے پسند ہے، آنکھوں کو بہت اچھی لگتی ہے۔ یہ کہہ کر اس نے کمرے کا جائزہ لینا شروع کر دیا۔ پھر وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ سلطانہ نے پوچھا، آپ جا رہے ہیں؟ اس آدمی نے جواب دیا، نہیں، میں تمہارے اس مکان کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ چلو مجھے تمام کمرے دکھاؤ۔ سلطانہ نے ان کو تینوں کمرے ایک ایک کر کے دکھا دیے۔ اس آدمی نے بالکل خاموشی سے ان کمروں کا معائنہ کیا۔ جب وہ دونوں پھر اسی کمرے میں آ گئے جہاں پہلے بیٹھے تھے تو اس آدمی نے کہا، میرا نام شنکر ہے۔ سلطانہ نے پہلی بار غور سے شنکر کی طرف دیکھا تو متوسط قد کا معمولی شکل و صورت کا آدمی تھا، مگر اس کی آنکھیں غیر معمولی طور پر صاف و شفاف تھیں۔ کبھی کبھی اس میں ایک عجیب قسم کی چمک بھی پیدا ہوتی تھی۔ گٹھیلا اور کسرتی بدن تھا۔ کمپٹوں پر اس کے بال سفید ہو رہے تھے۔ خاکستری رنگ کی گرم پتلون پہنے تھا۔ سفید قمیص تھی جس کا کالر گردن پر سے اوپر کو اٹھا ہوا تھا۔ شنکر کچھ اس طرح دری پر بیٹھا تھا کہ معلوم ہوتا تھا کہ شنکر کے بجائے سلطانہ گاہک ہے۔ اس احساس سے سلطانہ کو قدرے پریشان کر دیا۔ چنانچہ اس نے شنکر سے کہا، فرمائیے۔ خدا بخش تھک کر چور چور ہو رہا تھا۔ کہنے لگا، پرانے قلعے کے پاس سے آ رہا ہوں۔ وہاں ایک بزرگ کچھ دنوں سے ٹھہرے ہوئے ہیں۔ انہی کے پاس ہر روز جاتا ہوں کہ ہمارے دن پھر جائیں۔ کچھ انہوں نے تم سے کہا؟ نہیں، ابھی وہ مہربان نہیں ہوئے۔ پر سلطانہ، میں جو ان کی خدمت کر رہا ہوں وہ عکارت کبھی نہیں جائے گی۔ اللہ کا فضل اگر شامل حال رہا تو ضرور وارے نیارے ہو جائے گی۔ سلطانہ کے دماغ میں محرم منانے کا خیال سمایا ہوا تھا۔ خدا بخش سے رونی آواز میں کہنے لگی، سارا دن باہر غائب رہتے ہو، میں یہاں پنجرے میں قید رہتی ہوں، نہ کہیں جا سکتی ہوں نہ آ سکتی ہوں۔ محرم سر پر آ گیا ہے، کچھ تم نے اس کی بھی فکر کی کہ مجھے کالے کپڑے چاہیے؟ گھر میں پھوٹی کوڑی بھی نہیں، کنگنیاں تھیں سو وہ ایک ایک کر کے بک گئیں۔ اب تم ہی بتاؤ کیا ہوگا؟ یوں فقیروں کے پیچھے کب تک مارے پھرا کرو گے؟ مجھے تو ایسا دکھائی دیتا ہے کہ یہاں دہلی میں خدا نے بھی ہم سے منہ موڑ لیا ہے۔ میری سنو تو اپنا کام شروع کر دو، کچھ تو سہارا ہو ہی جائے گا۔ خدا بخش دری پر لیٹ گیا اور کہنے لگا، پر یہ کام شروع کرنے کے لیے بھی تو تھوڑا بہت سرمایہ چاہیے۔ خدا کے لیے اب ایسی دکھ بھری باتیں نہ کرو، مجھ سے اب برداشت نہیں ہو سکتی۔ میں نے سچ مچ امبالہ چھوڑنے میں سخت غلطی کی ہے، پر جو کرتا ہے اللہ ہی کرتا ہے اور ہماری بہتری ہی کے لیے کرتا ہے۔ کیا پتہ ہے کہ کچھ دیر اور تکلیف برداشت کرنے کے بعد سلطانہ نے بات کاٹ کر کہا، تم خدا کے لیے کچھ کرو، چوری کرو یا ڈاکہ مارو، پر مجھے ایک شلوار کا کپڑا ضرور لا دو۔ میرے پاس سفید بوسکی کی ایک قمیص پڑی ہے، اس کو میں کالا رنگوا لوں گی۔ سفید نینون کا ایک نیا دوپٹہ بھی میرے پاس موجود ہے، وہی جو تم نے مجھے دیوالی پر لا کر دیا تھا۔ یہ بھی قمیص کے ساتھ ہی کالا رنگ رنگوا لیا جائے گا۔ صرف شلوار کی کسر ہے، سو وہ تم کسی نہ کسی طرح پیدا کر دو۔ دیکھو، تمہیں میری جان کی قسم کسی نہ کسی طرح ضرور لا دو۔ میری بھتی کھاؤ اگر نہ لاؤ۔
خدا بخش اٹھ بیٹھا۔ اب تم خواہ مخواہ زور دیے چلی جا رہی ہو، میں کہاں سے لاؤں گا؟ افیم کھانے کے لیے تو میرے پاس پیسے نہیں۔ کچھ بھی کرو مگر مجھے 4.5 گز کالی ساٹن لا دو۔ دعا کرو کہ آج رات ہی اللہ 2-3 آدمی بھیج دے، لیکن تم کچھ نہیں کرو گے۔ تم اگر چاہو تو ضرور اتنے پیسے پیدا کر سکتے ہو۔ جنگ سے پہلے یہ ساٹن 12-14 آنے گز مل جاتی تھی، اب 1.25 روپے گز کے حساب سے ملتی ہے۔ 4.5 گزوں پر کتنے روپے خرچ ہو جائیں گے؟ اب تم کہتی ہو تو میں ہلا کروں گا۔ یہ کہہ کر خدا بخش اٹھا۔ لو اب ان باتوں کو بھول جاؤ، میں ہوٹل سے کھانا لے آؤں۔ ہوٹل سے کھانا آیا، دونوں نے مل کر زہر مار کیا اور سو گئے۔ صبح ہوئی، خدا بخش پرانے قلعے والے فقیر کے پاس چلا گیا اور سلطانہ اکیلی رہ گئی۔ کچھ دیر لیٹی رہی، کچھ دیر سوتی رہی، ادھر ادھر کمروں میں ٹہلتی رہی۔ دوپہر کا کھانا کھانے کے بعد اس نے اپنا سفید نینون کا دوپٹہ اور سفید بوسکی کی قمیض نکالی اور نیچے لانڈری والے کو رنگنے کے لیے دے دی۔ کپڑے دھونے کے علاوہ وہاں رنگنے کا بھی کام ہوتا تھا۔ یہ کام کرنے کے بعد اس نے واپس آ کر فلموں کی کتابیں پڑھیں، جن میں اس کے دیکھے ہوئے فلموں کی کہانی اور گیت چھپے ہوئے تھے۔ یہ کتابیں پڑھتے پڑھتے وہ سو گئی۔ جب اٹھی تو 4 بج چکے تھے، کیونکہ دھوپ آنگن میں موری کے پاس پہنچ چکی تھی۔ نہا دھو کر فارغ ہوئی تو گرم چادر اوڑھ کر بالکنی میں آ کھڑی ہوئی۔ تقریباً 1 گھنٹہ سلطانہ بالکنی میں کھڑی رہی۔ اب شام ہو گئی تھی، بتیاں روشن ہو رہی تھیں، نیچے سڑک میں روشن کے آثار نظر آنے لگے تھے۔ سردی میں تھوڑی سی شدت ہو گئی تھی، مگر سلطانہ کو یہ ناگوار معلوم نہ ہوئی۔ وہ سڑک پر آتے جاتے ٹانگوں اور موٹروں کی طرف ایک عرصے سے دیکھ رہی تھی۔ دفعتاً اسے شنکر نظر آیا۔ مکان کے نیچے پہنچ کر اس نے گردن اونچی کی اور سلطانہ کی طرف دیکھ کر مسکرا دیا۔ سلطانہ نے غیر ارادی طور پر ہاتھ کا اشارہ کیا اور اسے اوپر بلا لیا۔ جب شنکر اوپر آ گیا تو سلطانہ بہت پریشان ہوئی کہ اس سے کیا کہے۔ دراصل اس نے ایسے ہی بلا سوچے سمجھے اسے اشارہ کر دیا۔ شنکر بے حد مطمئن تھا، جیسے اس کا اپنا گھر ہے، چنانچہ بڑی بے تکلفی سے پہلے روز کی طرح وہ گاؤ تکیہ سر کے نیچے رکھ کر لیٹ گیا۔ جب سلطانہ نے دیر تک اس سے کوئی بات نہ کی تو اس نے کہا، تم مجھے 100 دفعہ بلا سکتی ہو اور 100 دفعہ ہی کہہ سکتی ہو کہ چلے جاؤ، میں ایسی باتوں پر کبھی ناراض نہیں ہوا کرتا۔ سلطانہ شش و پیچ میں گرفتار ہو گئی، کہنے لگی، نہیں بیٹھو، تمہیں جانے کو کون کہتا ہے؟ شنکر اس پر مسکرا دیا، تو میری شرطیں تمہیں منظور ہیں؟ کیسی شرطیں؟ سلطانہ نے ہنس کر کہا، کیا نکاح کر رہے ہو مجھ سے؟ نکاح اور شادی کیسی؟ نہ تم عمر بھر میں کسی سے نکاح کرو گی نہ میں، یہ رسمیں ہم لوگوں کے لیے نہیں۔ چھوڑو ان فضولیات کو، کوئی کام کی بات کرو۔ بولو کیا بات کروں؟ تم عورت ہو، کوئی ایسی بات شروع کرو جس سے 2 گھڑی دل بہل جائے۔ اس دنیا میں صرف دکانداری ہی دکانداری نہیں، کچھ اور بھی ہے۔ سلطانہ ذہنی طور پر اب شنکر کو قبول کر چکی تھی۔ کہنے لگی، صاف صاف کہو، تم مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ جو دوسرے چاہتے ہیں۔ شنکر اٹھ کر بیٹھ گیا۔ تو تم میں اور دوسروں میں پھر فرق کیا ہی رہا؟ تم میں اور مجھ میں کوئی فرق نہیں، ان میں اور مجھ میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ ایسی بہت سی باتیں ہوتی ہیں جو پوچھنا نہیں چاہیے۔ سلطانہ نے تھوڑی دیر تک شنکر کی اس بات کو سمجھنے کی کوشش کی، پھر کہا، میں سمجھ گئی ہوں، تم کہو یا ارادہ ہے؟ کیا ارادہ ہے؟ تم جیتے ہی میں ہاری، پر میں کہتی ہوں آج تک کسی نے ایسی بات قبول نہ کی ہوگی۔ تم غلط کہتی ہو۔ اسی محلے میں تمہیں ایسی سادہ لوح عورتیں بھی مل جائیں گی جو کبھی یقین نہیں کریں گی کہ عورت ایسی لذت قبول کر سکتی ہے جو تم بغیر کسی احساس کے قبول کرتی رہی ہو، لیکن اس کے نا یقین کرنے کے باوجود تم ہزاروں کی تعداد میں موجود ہو۔ تمہارا نام سلطانہ ہے نا؟ سلطانہ ہی ہے۔ شنکر اٹھ کھڑا ہوا اور ہنسنے لگا، میرا نام شنکر ہے۔ یہ نام بھی عجب اوٹ پٹانگ ہوتے ہیں۔ چلو آؤ اندر چلیں۔ شنکر اور سلطانہ دری والے کمرے میں واپس آئے اور دونوں ہنس رہے تھے، نہ جانے کس بات پر۔
جب شنکر جانے لگا تو سلطانہ نے کہا، شنکر میری ایک بات مانو گے؟ شنکر نے جواباً کہا، پہلے بات بتاؤ۔ سلطانہ جھیپ سی گئی، تم کہو گے کہ میں داموں وصول کرنا چاہتی ہوں، مگر کہو رک کیوں گئی ہو؟ سلطانہ نے جرأت سے کام لے کر کہا، بات یہ ہے کہ محرم آ رہا ہے اور میرے پاس اتنے پیسے نہیں کہ میں کالی شلوار بنوا سکوں۔ یہاں کے سارے دکھڑے تو تم مجھ سے سن ہی چکے ہو۔ قمیض اور دوپٹہ میرے پاس موجود ہے جو میں نے آج رنگوانے کے لیے دے دیا ہے۔ شنکر نے یہ سن کر کہا، تم چاہتی ہو کہ میں تمہیں کچھ روپے دے دوں جو تم یہ کالی شلوار بنوا سکو؟ سلطانہ نے فوراً ہی کہا، نہیں، میرا مطلب یہ ہے کہ اگر ہو سکے تو تم مجھے ایک کالی شلوار بنوا دو۔ شنکر مسکرایا، میری جیب میں تو اتفاق ہی سے کبھی کچھ ہوتا ہے۔ بہرحال میں کوشش کروں گا، محرم کی پہلی تاریخ کو تمہیں یہ شلوار مل جائے گی۔ بے بس اب خوش ہو گئی۔ سلطانہ کے بندوں کی طرف دیکھ کر شنکر نے پوچھا، کیا یہ بندے تم مجھے دے سکتی ہو؟ سلطانہ نے ہنس کر کہا، تم انہیں کیا کرو گے؟ چاندی کے معمولی بندے ہیں، زیادہ سے زیادہ 5 روپے کے ہوں گے۔ اس پر شنکر نے کہا، میں نے تم سے بندے مانگے ہیں، ان کی قیمت نہیں پوچھی، بولو دیتی ہو؟ لے لو۔ یہ کہہ کر سلطانہ نے بندے اتار کر شنکر کو دے دیے۔ اس کو بعد میں افسوس ہوا، مگر شنکر جا چکا تھا۔ سلطانہ کو قطعاً یقین نہیں تھا کہ شنکر اپنا وعدہ پورا کرے گا، مگر 8 روز کے بعد محرم کی پہلی تاریخ کو صبح 9 بجے دروازے پر دستک ہوئی۔ سلطانہ نے دروازہ کھولا تو شنکر کھڑا تھا۔ اخبار میں لپٹی ہوئی چیز اس نے سلطانہ کو دی اور کہا، ساٹن کی شلوار ہے، دیکھ لینا، شاید لمبی ہو، اب میں چلتا ہوں۔ شنکر شلوار دے کر چلا گیا اور کوئی بات اس نے سلطانہ سے نہ کی۔ اس کی پتلون میں شکنیں پڑی ہوئی تھیں، بال بکھرے ہوئے تھے، ایسا معلوم ہوتا تھا کہ ابھی ابھی سو کر اٹھا ہے اور سیدھا ادھر ہی چلا آیا ہے۔ سلطانہ نے کاغذ کھولا، ساٹن کی کالی شلوار تھی، ایسی ہی جیسی وہ انوری کے پاس دیکھ کر آئی تھی۔ سلطانہ بہت خوش ہوئی۔ بندوں اور اس سودے کا جو افسوس اسے ہوا تھا اس شلوار نے اور شنکر کی وعدہ ایفائی نے دور کر دیا۔ دوپہر کو وہ نیچے لانڈری والے سے اپنی رنگی ہوئی قمیض اور دوپٹہ لے کر آئی۔ تینوں کالے کپڑے اس نے جب پہن لیے تو دروازے پر دستک ہوئی۔ سلطانہ نے دروازہ کھولا تو انوری اندر داخل ہوئی۔ اس نے سلطانہ کے تینوں کپڑے کی طرح دیکھا اور کہا، قمیض اور دوپٹہ تو رنگا ہوا معلوم ہوتا ہے، پر یہ شلوار نئی ہے، کب بنوائی؟ سلطانہ نے جواب دیا، آج ہی درزی لایا ہے۔ یہ کہتے ہوئے اس کی نظریں انوری کے کانوں پر پڑی۔ یہ بندے تم نے کہاں سے لیے؟ انوری نے جواب دیا۔ بندے تم نے کہاں سے لیے؟ انوری نے جواب دیا، آج ہی منگوائے ہیں۔ اس کے بعد دونوں کو تھوڑی دیر تک خاموش رہنا پڑا۔ تو یہ افسانہ یہاں پہ کمپلیٹ ہوا۔ ملتے ہیں نیکسٹ افسانے کے ساتھ۔ اوکے، اللہ حافظ۔